جمعۃ الوداع اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان، اہل ذوق یہ رمضان کے آخری جمعہ کو رمضان المبارک کی جدائی کے حوالے سے اظہار غم کرتے ہیں، اور ان کو جو غم اور دکھ ہوا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر اب وہ عبادت نہ کر سکے جو کرنا چاہیے تھی، نہ جانے ہم اپنی مغفرت کروا سکے نہیں کروا سکے، اس لیے وہ جمع ہو کر کچھ اشعار پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا جب نیت حسن کے ساتھ ہے، اچھی نیت کے ساتھ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو اس حوالے سے یہ غلط فہمی ہے کہ گویا کہ دو طرح کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز ہے اور گویا کہ اس صدی میں یہ ایجاد ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اہل سنت یہ لازم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں غلط فہمیاں ہیں۔ اول تو قدیم سے ہمارے اسلاف بزرگان دین وہ جمعۃ الوداع یا الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے اپنی کتابوں کے اندر بھی تذکرہ کرتے رہے ہیں، اور بزرگوں کے حالات بھی اپنی کتابوں میں ذکر کرتے رہے ہیں۔ مشہور و معروف بزرگ ہیں امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 595 ہجری ہے۔ اس میں انہوں نے انتقال فرمایا، یعنی 6 صدی ہجری کے بزرگ اور معروف ہستی ہیں۔ انہوں نے مکمل ایک رسالہ وداع رمضان کے نام سے تحریر کیا ہے جو مطبوع بھی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مشہور محدث ہیں، مشہور فقیہ ہیں، اور ان کا سن وفات 797 ہجری ہے، یعنی 8ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر پورا ایک چیپٹر وداع رمضان کے حوالے سے تحریر کیا ہے، اور اس میں اسلاف کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ کس طرح وہ رمضان کے جانے کا غم کرتے تھے اور رمضان کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یوں ہی حافظ ابن حجر حیثمی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 974 ہجری ہے، انہوں نے اپنا ایک خطبے کا مجموعہ ترتیب دیا جس کا نام ہے النخب الجلیلہ فی الخطب الجزیلہ۔ اس میں آپ نے ایک خطبہ جو ہے وہ خاص اس موضوع پر وداع رمضان کے حوالے سے لکھا ہے۔ یوں ہی حافظ محمد ابن محمد مرتضی الزبیدی الواسطی الحنفی، جن کا سن وفات 1205 ہجری ہے، انہوں نے ایک رسالہ تحریر کیا ہے جس میں انہوں نے خاص طور پہ جمعہ کے اندر جو خطبہ ہوتا ہے وداع رمضان کے حوالے سے اس کا آپ نے ذکر کیا۔ اسی طرح علامہ ابو الحسنات عبد الحی اللکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 1304 ہجری ہے، انہوں نے اللطائف المستحسنہ کے نام سے ایک مجموعہ لکھا ہے جس میں پورے سال کے خطبوں کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک خطبہ آپ نے خطبۃ وداع رمضان کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ جو جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے۔ تو یوں اسلاف کا ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جو ابتدا سے ہی رمضان کے ودا کرنے کے حوالے سے اور اس پر غم اور غم کی کیفیت کے اظہار کا تذکرہ کرتے آئے ہیں کہ ہم پورے مہینے عبادت اللہ پاک کی نہیں کر سکے، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یوں ہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواز کے اوپر تصریح فرمائی ہے کہ اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور آج تک علماء اہل سنت یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ساری دنیا کے اندر، عرب دنیا کے اندر بھی جو علماء اہل سنت ہیں، جو اہل سنت کے مرکز ہیں، وہاں پر بھی اس کا سلسلہ یہ رہتا ہے۔ تو اول تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں، قدیم سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اگر بالفرض نئی چیز ہوتی بھی تو اگر وہ شریعت مطہرہ کے احکام سے ٹکراتی نہیں، اس کے اصول سے ٹکراتی نہیں، تو یہ بات بخوبی واضح ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ باقی رہا یہ کہ اس کو کوئی لازم سمجھتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی سختی کرتا ہے۔ جو مناتا ہے سو مناتا ہے، جو نہیں مناتا اس کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے، البتہ منانے والے کو کوئی برا نہیں کہے گا۔ البتہ اس میں یہ بات ضرور پیش نظر رہے کہ جو بھی جمعہ کا الوداع جمعہ مناتا ہے وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر منائے گا، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی ہوتی ہو، اور اسی میں سے ایک یہ ہے
کہ جو نہیں مناتا اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔